السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں لیلۃ القدر کی عبادت کے بارے میں کہ لیلۃ القدر میں کون سی عبادات کرنی چاہیے، کیسے اس رات کو گزاریں۔ بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی برکت والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں جا کر عبادت کرنا 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور بلائی سے محروم رہ گیا۔ اس رات سے بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ طاق راتوں میں اس کو یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ 27ویں کی رات بطور خاص عبادت کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء اور فجر کی جماعت با جماعت ادا کرنی ہے، کیونکہ اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو مرد با جماعت ادا کریں اور عورتیں گھر پر ہی اس کا اہتمام کریں۔ نوافل کا اہتمام کثرت سے کرنا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں۔ تو یہاں میں آپ سے کچھ نوافل شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ کو یہ نوافل اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ ثواب عظیم جو ہے ان کا بہت زیادہ ہے۔ تو 2 رکعت نفل یوں پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ علم نشرہ 1 بار اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ نفل کی تکمیل کے بعد مندرجہ ذیل سورۃ القدر یعنی کہ سورۃ انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ جو ہے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نوافل برائے ثواب والدین، یہ بھی آپ نے 2 رکعت نفل جو ہیں ان کی نیت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نوافل مکمل ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے اپنے مصلے سے نہیں اٹھیں گے کہ اللہ پاک اس کے اور ان کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ تو جن کے والدین حیات نہیں ہیں وہ ضرور یہ نوافل ادا کریں۔ عالم سکرات میں آسانی کے لیے شب قدر میں 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر 1 بار اور سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سکرات موت میں آسانی عطا فرمائے گا اور عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ اس کے بعد 4 رکعت نوافل جو ہیں وہ اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ قدر اور سورۃ اخلاص 50 بار پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ 20 رکعت نوافل، جو کوئی 20 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ اخلاص پڑھے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ اس رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے، چچا کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، آپ کے ساتھ بخشش نہ کروں، آپ کے ساتھ احسان نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا ضرور نوازیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے جو غلطی سے کیے، جو قصداً جان بوجھ کر کیے، چھوٹے بڑے چھپے اور کھلے سب گناہ بخش دے گا۔ تو یہ تو تھے کچھ نوافل جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے، اور اس کے بعد مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کے نوافل ضرور ادا کریں۔ اس نماز کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ عام دنوں میں اس نماز کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ 6 رکعت نماز پڑھنے کا 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے، اور رمضان میں نفل نماز کا ثواب تو فرض کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر میں اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو 6 رکعت اوابین کی نماز ضرور ادا کریں مغرب کے بعد۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کا جیسے میں نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ بہت سارے لوگ پوری رات جاگتے ہیں، رات کے آخری حصے میں سو جاتے ہیں۔ اس رات کو ایسے گزاریں کہ ایک حصہ آپ نے نوافل پڑھنا ہے، اور اگر آپ تھک جائیں تو بیٹھ کر نوافل کثرت سے ادا کریں، اور اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، اور اس طرح پھر آپ نے اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں۔ کچھ حصہ درود پاک کے لیے نکالیں، کچھ حصہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کچھ حصہ رات کا اس ذکر و اذکار میں گزار دیں، اور اینڈ پہ دعا کرنی ہے۔ اس کا اہتمام بھی خاص کرنا ہے کیونکہ یہ دعا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس مقدس رات میں تمام نیک دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس رات کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ یہ رات ہمیں نصیب ہو اور ہم دعا مانگیں اور ہماری دلی مرادیں پوری ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ میں بتا دیتی ہوں، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیجنا ہے۔ تو آپ لوگ درود ابراہیمی ضرور کثرت سے پڑھیے گا، اور اس کے بعد چھوٹے درود جیسے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم، اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، ان کا بھی کثرت سے ذکر کیجیے گا۔ تو یہی تھی لیلۃ القدر کی عبادتیں جو آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔